السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے پسند کی شادی کے بارے میں 3 قسم کے وظیفے لایا ہوں۔ ان میں سے آپ کو جو بھی وظیفہ آسان لگتا ہے اس وظیفے کا اہتمام کر لیں۔ اگر تینوں وظیفے کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی بہتر ہوگا۔ لیکن ان وظائف سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ شادی وہی کامیاب شادی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں فریقین یعنی دونوں خاندان رضامندی کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ ہم نے اکثر پسند کی شادی کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے لڑکی کے والدین بھی رضامندی کا اظہار کریں اور لڑکے کے والدین بھی رضامند ہوں۔ اور ان وظائف کا کمال یہ ہے کہ جو بھی ان وظائف کا اہتمام کرے گا، ایک تو اس کے پسند کی شادی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ دونوں خاندان رضامند ہو جائیں گے، یعنی لڑکی کے والدین بھی رضامند ہوں گے اور لڑکے کے والدین بھی اس رشتے سے رضامند ہو جائیں گے۔ ان وظائف کا اہتمام کر کے آپ جہاں کہیں چاہیں اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دین و اسلام اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے کہ بالغ مرد اور بالغ عورت اپنی پسند کا نکاح یعنی شادی کر سکتے ہیں۔ ان وظائف میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی من پسند جگہ پر ہو تو 4 نمازوں کے بعد یعنی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد 33 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ اور یہ آیت یہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ آیت سورۃ یوسف میں ہے اور آیت نمبر 86 ہے یعنی 86، اور پارہ نمبر 13واں ہے۔ 13واں پارہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86۔ تو ان 4 نمازوں کے بعد یعنی جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے اول اور آخر میں درود شریف بھی پڑھنا ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ آیت 33 مرتبہ پڑھیں اور اس کے آخر میں بھی 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، یعنی اس کے اول اور آخر میں درود شریف عدد میں پڑھ لیں، یعنی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد بھی، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد۔ اور نماز عشاء کے بعد اسی آیت کو 333 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بھی اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی من پسند کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ یعنی نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 333 مرتبہ اسی آیت کو پڑھیں گے، اور جب آپ نے 333 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف پھر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی طرح آپ نے درود شریف طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات 313 دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر
3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور وظیفہ نمبر 3 یہ ہے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 54 یعنی 54 اور پارہ نمبر 19 ہے، یعنی 19ویں پارے کی سورۃ فرقان آیت نمبر 54 ہے، اور یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور ورد کرنے سے پہلے اسی طریقے سے درود شریف اول میں یعنی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف 3 دفعہ یعنی طاق عدد میں پڑھیں، اس کے بعد یہ آیت 313 مرتبہ پڑھیں، اور وہ آیت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود شریف طاق عدد میں پڑھنا ہوگا۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مراد ہوگی، آپ کی من پسند شادی بھی ہوگی، اور دونوں خاندان اس رشتے پر رضامند بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان وظائف کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔